میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ محرم الحرام 1438 سن ہجری کی 10 تاریخ یوم عاشور۔ یوں تو اس تاریخ کو کافی سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور انہی میں ایک واقعہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے، جس کو ہم واقعہ کربلا سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ خاص وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا کیا گیا، اور ان ظالموں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ لے لیا، اور جو بچے تھے انہیں قیدی بنایا گیا، جن میں امام زین العابدین اور دیگر بھی تھے۔ اور پھر تاریخ کے ایک لمبے واقعات ہیں۔ جب یہ قافلہ دوبارہ مدینہ منورہ پہنچا تو سب کچھ جب ظاہر ہوا، ظاہر جب مدینہ منورہ پورا قافلہ پہنچا تو ساری رودات جو کچھ تھی وہ بیان ہوئی ہوگی کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ پھر مدینہ منورہ میں ایک آواز اٹھی، اس آواز کو دبانے کے لیے بھی پھر دوبارہ یزید پلید نے ایک جماعت وہاں پر چڑھائی کی، اور وہ کچھ مدینہ منورہ میں ہوا اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہوا۔ اتنی تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، اور جو کچھ میں کیا بیان کروں کیا کیا ہوا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ چڑھائی کی، کعبہ مشرفہ کے غلاف جلے، اس کعبہ مشرفہ میں وہ دمبے کے سنگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو جانور آیا تھا، دمبا آیا تھا، اس کے سنگ بھی اس میں بطور تبرک تھے، وہ بھی جل گئے۔ اور وہیں اطلاع ملی کہ یزید پلید بھی اپنے شہر میں مر کھپ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ اسلام کے کئی واقعات ہیں، مختلف لوگ آتے رہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں جن جن کا ہاتھ تھا، ان کو چن چن کر ان کو ڈھونڈا گیا اور ان سے بدلہ لیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد بدری احد بھی آخر کار نہر فرات پر ہی مارا گیا۔ یہ ایک تاریخ واقعات ہیں، اور یہ 61 سن ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک تاریخ چلتی گئی، اس کے ساتھ دیگر بھی اسلام و دین کے حوالے سے بہت کچھ ہوتا چلا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے جو
راہ خدا میں جان دی، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کا بہترین اجر عطا کرے، اور ہم گناہ گاروں کو ان کی قربانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں ایک باپ بھی قربانی دے کر کچھ چیز کھڑی کرتا ہے اور بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو باپ کو بھی صدمہ ہوتا ہے کہ بیٹا کم از کم میری ہی قربانی دیکھ لیا کر۔ دین کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے جو کچھ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، تابعین نے، تبع تابعین نے قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں کے واقعات کو اگر ہم پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی نااہلی پر افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا ہی کیا ہے۔ ان کی قربانیوں کی قدر کرنی ہے۔ جس عمدہ اور اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزار کر اسلام و دین کے اس باغ کو سینچنا ہے، اس پر خزاں نہیں آنے دینی۔ مگر ہم چونکہ یہ قربانیاں بھول جاتے ہیں، لہذا غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع ملتے ہیں، 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام، اس طرح اور بھی سال بھر میں کئی ایسے مواقع ملتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں و واقعات یاد دلائے جاتے ہیں۔ یہ محض واقعات سننے کے لیے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ اس لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ میں سن کر اپنی زندگی میں عملی طور پر تبدیلی لاؤں۔ اللہ ہمیں عملی طور پر تبدیلی لانے کی توفیق عطا کرے۔ ہم واقعہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمیں اول تا آخر شریک رہنا نصیب فرمائے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ زہد و تقوی کا صدقہ دے۔ جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں زہد و تقوی تھا، عمل تھا، پرہیزگاری تھی، اسلام سے محبت تھی، وہیں اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یزید اور اس کے جو ساتھی تھے وہاں پر گناہ تھا، بدکاری تھی، اور مال سے اور دنیا سے محبت تھی۔ وہ اقتدار میں اندھا تھا۔ یہ واقعہ کربلا میں یہ ایک اہم ترین سبق ہے۔ وہ اقتدار میں اندھا تھا، اس نے اقتدار کی لالچ دی لوگوں کو کہ میں تمہیں یہ دے دوں گا، میں تمہیں یہ دے دوں گا، میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ ابن زیاد کو بھی لالچ دی گئی، ابن سعد کو بھی لالچ دی گئی، ان سب کو لالچ دی گئی کہ تمہیں یہ چیزیں دی جائیں گی، اور تم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرو۔ بعض نہ مانے تھے، لیکن لالچ میں آ کر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے تلوار اٹھانی قبول کر لی، اور آخر کار نتیجہ بد ہی نکلا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی۔ ابن سعد کو رے، جو آج تہران کہلاتا ہے، ایران کا شہر، اس کو رے کہتے تھے پہلے، اس کو رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا کہ تو حسین سے لڑ، تجھے رے کی حکومت دی جائے گی، ورنہ بھی تو اپنے انجام کی بھی خیر منا۔ تو اب وہ رے کی حکومت پر ہاتھ رکھے یا نواسہ رسول پر ظلم و ستم ڈھانے پر اکتفا کرے، مگر رے کی حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، آسائشوں کی محبت، کہ جب حکومت ملتی ہے تو پھر بہت کچھ ملتا ہے، مال بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے، بظاہر عزت بھی ملتی ہے، لوگ بھی چاہنے والے بڑھ جاتے ہیں، آسائشیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ حکومت کی لالچ دے رہا تھا۔ تو کسی نے کہا اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شبر نابکار شہیدوں کے خون کی، کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی۔
تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی، تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جاں ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ کہتے ہیں نا یار اس کو تو ہوا ہی نہیں لگی ہے، ابھی اس کو کیا پتا کہ چیز کیا ہوتی ہے، ابھی تو خوشی کی ہوا ہی نہیں لگی، یعنی خوشی کے تم نے دیکھی کچھ نہیں اور تم تباہ و برباد ہو گئے۔ دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی۔ دنیا کی محبت نے، دنیا کی چاہت نے، مال کی چاہت نے انہیں اندھا کر دیا اور آخر کار تباہ و برباد ہو گئے، قتل کیے گئے، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، دین سے منہ موڑ کر انسان نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ آج بھی ہم نے بدقسمتی کے ساتھ دنیا بھر میں اگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک تعداد نے دین کو چھوڑ کر دنیا پر ہاتھ رکھا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا پر ہاتھ رکھا ہے۔ دین کی محبت دل میں بالکل نہیں ہے، میں ایسا نہیں کہتا، مسلمان ہے، لیکن اس واقعے کو سامنے رکھتا ہوں تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو دین سے منہ موڑتا ہے اسے دنیا نہیں ملا کرتی۔ دنیا تو دھوکہ ہے، دنیا تو ایک فریب ہے۔ جو دنیا کی محبت میں آیا اسے کچھ بھی نہ ملا میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، وہ تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت میں جو آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے، راستے میں شخص ملا، اس نے عرض کی کہ حضور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا چلو ساتھ چلتے ہیں، ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے کھانا کھایا، تینوں نے، 3 روٹیاں تھیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک اس ساتھ جو سفر کر رہا تھا اس نے کھائی، تیسری روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے اٹھے، نہر پہ گئے، پانی پیا۔ جب واپس آئے تو وہ روٹی نہیں تھی، تیسری روٹی نہیں تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم روٹی کہاں گئی۔ آپ نے فرمایا چلو آگے سفر پورا کرتے ہیں۔ سفر شروع ہوا، راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا، اللہ کے نبی ہیں، ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا، حکم پاتے ہی وہ ہرنی کا بچہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا، جو ہرن ذبح کیا تھا اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا، فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکایک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئیں۔
اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا. آپ نے شخص سے فرمایا اے شخص تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا سچ سچ بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا مجھے نہیں معلوم. آپ نے فرمایا چلو آگے چلتے ہیں. سفر دوبارہ شروع ہوا. راستے میں ایک دریا آیا. آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے چلتے دریا پار کر لیا. اسے پھر فرمایا تجھے اس پاک رب کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا سچ سچ بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر یہی جواب دیا مجھے نہیں معلوم. آپ اس شخص کو لے کر مزید آگے بڑھے. راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا. آپ نے اسے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے کچھ ریت جمع کی. ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا. تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی, گولڈ. آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا, ایک حصہ تیرا, تیسرا اس کا جس کے پاس روٹی ہے. اس نے فوراً کہہ دیا حضور وہ روٹی میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا یہ تینوں حصے تیرے, یہ تینوں حصے تیرے, تو رکھ. اتنا کہنے کے بعد اس شخص کو وہیں چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے. اب وہ بڑا خوش تھا, اتنا سارا سونا اس کو مل گیا. تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی وہاں سے گزرے. دیکھا ایک آدمی ویرانے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس 2 سونے, اتنا سارا سونا ہے, چلو اس کو قتل کرتے, سونا لوٹتے ہیں. وہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے. کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو, مجھے قتل کیوں کرتے ہو, چھوڑ دو, یہ سونا ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. کہ بات تو تمہاری بھی صحیح ہے. جب سونا تقسیم کرنے لگے تو کہا یار چلو نا کھانا نہ کھائیں. ادھر ساتھی ایک آگے بازار ہے, کوئی جا کر وہاں سے کھانا لے آئے. ایک شخص گیا, بولا ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں. وہ کھانا لینے کے لیے بازار گیا. جب بازار گیا تو وہاں اس کی نیت میں فرق آ گیا. کہا کہ اسی کھانے میں زہر نہ ملا دوں, وہ دونوں کھائیں دونوں مر جائیں, سارا سونا میرا. اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. اور وہاں جو وہ 2 بیٹھے تھے ان کی پلاننگ الگ تبدیل ہو گئی. انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ اس کو آنے دے, اس کو قتل کرتے ہیں, دونوں سونا ہم, پورا سونا ہم دونوں رکھ لیں گے. اتنے میں وہ کھانا لے کر پہنچا. جیسے وہ کھانا لے کر پہنچا ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا. اب سونا دونوں کے پاس رہا. اب دونوں نے بیٹھ کر مزے سے کھانا کھایا. جو کھانا کھایا تو زہر کا اثر ہوا. جب زہر کا اثر ہوا تو دونوں تڑپ تڑپ کر وہیں مر گئے. 3 لاشیں وہاں پڑی تھیں, سونا بھی وہیں پڑا ہوا تھا. کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا اور دیکھا یہ سونا موجود ہے اور 3 لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, لہٰذا اس سے بچو. یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا. یہ دنیا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے دین کو, اپنے مذہب کی تعلیمات کو, بنیادی باتوں کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پاگل ہوئی ہے. کچھ حاصل نہیں ہوتا دنیا کے پیچھے پاگل ہونا, کچھ ہاتھ نہیں آتا, سب وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے. یہ جب یزیدی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے تھے تو ایک راہب جو نصرانی تھا اس نے دیکھا, پوچھا تو یہ سب بتایا کہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا. اس نے کہا تم بڑے لوگ ہو, کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ راہب تھا, نصرانی تھا, 10,000 اشرفیاں دی. اب یہ تو تھے ہی دنیا کے مارے ہوئے لوگ, دنیا کی لالچ, دنیا کا مال, دنیا کی محبت, دنیا کا پیسہ ان کو چاہیے تھا.
دنیا کے مال کے کتے بنے ہوئے تھے یہ یزیدی پلید قسم کے، یزید پلید لوگ. انہوں نے کہا یار بیٹھے بیٹھے اشرفیاں مل رہی ہیں، ایک رات کی تو بات ہے، چلو ایک رات اس کو دے دیتے سر مبارک. اس نے اپنے پاس رکھا، اس کا اکرام کیا، احترام کیا، اس کو خوشبو لگائی. رات بھر اس کے آگے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ ایک نور ہے جو سر مبارک سے نکل رہا ہے. رات بھر وہ سر مبارک دیکھتا رہا، روتا رہا. صبح ہوئی، اللہ نے اس پر کرم کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میرے امام علی مقام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا یہ عالم ہے کہ ایک غیر مسلم نے اس کا احترام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سر مبارک کے صدقے میں اس غیر مسلم کو اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت عطا فرمائی. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. اب جب یہ یزیدیوں نے امام علی مقام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو بھی لوٹا تھا، وہاں بھی مال لوٹا تھا. کیسے درندے قسم کے لوگ تھے، ان کو رحم نہیں آیا، لوٹ مار مچائی تھی. اور پھر اس راہب سے پیسے لے لیے اور وہ تو مسلمان ہو گیا جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے. اب جب انہوں نے اس مال کو تقسیم کرنے کے لیے کھولا، تھیلیاں کھولی، تو کیا دیکھتے کہ وہ سب کے سب درہم و دینار ٹھیکڑیاں بنے ہوئے ہیں. اور ان کے ایک طرف لکھا ہے اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری طرف لکھا تھا اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ دنیا کی خاطر انہوں نے دین سے منہ پھیرا، نہ دنیا ان کے ہاتھ میں آئی نہ دین ان کے ہاتھوں میں آیا. دنیا کی محبت میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں دنیا کی محبت اس قدر غالب آ جاتی ہے میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے بعض کو لگے کہ یار یہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، یاد آتی ہے، ریپیٹ اس لیے ہوتی ہے یاد آتی ہے. یعنی آپ اپنی دنیا بنانے کے لیے جو سود کھاتا ہے، اس نے بھی اگر دین سے منہ موڑ کر حرام پر ہاتھ نہیں رکھا تو کیا کام کیا. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ مول لے لینا اور سود میں پڑ جانا، یہ کتنی بڑی دنیا کی اس محبت کی نشانی ہے کہ جب انسان دین پر، قرآن پر، حدیث پر، اسلام پر، اس کی تعلیمات پر ہاتھ نہیں رکھتا بلکہ دنیا کی عیش، آسائش، گاڑی، بنگلہ اور جناب اس طرح کی چیزیں مل جائے اس پر ہاتھ رکھتا ہے، تو دین سے منہ موڑ کر جس نے بھی دنیا پر ہاتھ رکھا، ایسا نہ ہو کہ نہ دین اس کے ہاتھ میں آئے نہ دنیا اس کے ہاتھوں میں آئے. تو یزیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ دنیا کی محبت کا ایک بہت بڑا سبق ہے یہاں پر. اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی الگ، دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ اللہ کی، اس کے پیارے حبیب کی اور انبیاء کرام کی ناراضگی مول لے وہ الگ.
دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان الاعمش کوفی تابعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا، دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ آخر اس کا ایسا کیا گناہ ہے کہ جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں، مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں بھی میں نے سنا وہ یہی کہہ رہا ہے، میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں طواف سے فارغ ہو کر اس سے ملا تو اس سے کہا کہ تو ایسے عظیم مقام پر آیا ہوا ہے جہاں بڑے بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کرتا تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سلیمان الاعمش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ افسوس ہے سلیمان، میں ان 70 بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے یعنی بیڈ روم میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی، اس نے یزید پلید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر دبائے سبز ایک عمدہ سبز قسم کے کپڑے کے خیمے میں رکھوا کر اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھاؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ یکایک میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گرگراہٹ اور پروں کی پھرپھراہٹ کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش بچھایا، اس پر کرسیاں رکھ دی اور پکارنے لگا اے ابو البشر، اے آدم علیہ السلام تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین، زندہ رہے تم، سعید ہو کر قتل ہوئے تم، طرید یعنی خلف ہو کر پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخششیں نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے روز دوزخ کا بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا، اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی، اے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ ناگہاں ایک صاحب وجاہت، زردی مائل چہرے والے بزرگ تشریف لائے، وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک بڑا بادل آیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات ادا کیے، وہ بھی جلوہ فرما ہو گئے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اسی طرح کے کلمات ادا کیے اور کرسیوں پر جلوہ فرما ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت سیدنا محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ، حضرت سیدنا حسن مجتبہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر فرشتے نمودار ہوئے۔ پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی اور چند کلمات بیان کیے۔ پھر ایک فرشتے نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی، ابو القاسم، اس واقعہ حائلہ سے ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں۔ میں آسمان دنیا پر موکل یعنی وہ فرشتہ جو کسی کام پر مقرر ہو، رکھوالا، ذمہ دار، محافظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی، اے ابو القاسم، میں دریاؤں پر موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، ایسا کرنے سے باز رہو۔ حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی، نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لائے ہیں، یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا، اے ابو القاسم، مجھے بچائیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا، اسے رہنے دو۔ پھر آپ نے میرے قریب آ کر فرمایا، تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پر ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم نہ کرے، اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشے، اللہ تعالیٰ تیری ہڈیوں کو دوزخ کی آگ میں جلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں۔ حضرت سیدنا عامش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن کر آپ نے فرمایا، بدبخت، مجھ سے دور ہو، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر وہی شعر تم آپ کو یاد دلاؤں، دنیا پرست و دین سے منہ مور کر تمہیں، دنیا پرست و دین سے منہ مور کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ طرب کہتے خوشیوں کو، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ جو دین سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذلت خواری ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ آج دنیا پر اگر آپ ایک نظر دورائیں، مسلمان کہاں ہیں؟ پیچھے۔ مسلمان زوال کا شکار ہے۔ کیوں؟ مسلمان نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، مسلمان نے بڑی بڑی ڈکشنریاں پڑھ لی ہیں، مسلمان نے بڑے بڑے فلسفے پڑھ لی ہیں، مسلمان نے ایسا نہیں تعلیم حاصل نہیں کی، مسلمان نے بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنے کی مہارت حاصل کر لی ہے۔ جی ہاں، بڑی بڑی ایجادات کی طرف بھی مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، مگر اس مسلمان کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ یہ دنیا کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، مال کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، آسائشوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں،
عمدہ سے عمدہ مکان، عمدہ سے عمدہ لباس، عمدہ سے عمدہ گاڑیاں، عمدہ سے عمدہ چیزیں اس کو چاہیے، مگر دین سے دور رہ کر وہ لے رہا ہے، دین میں رہ کر نہیں لے رہا، نمازی بن کر نہیں لے رہا، سنتوں کا پیکر بن کر نہیں لے رہا، حلال صرف حلال طریقے سے نہیں لے رہا، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، گناہ کے ذریعے۔ آج مسلمان دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، قلب کی طرف جا رہا ہے، مسجد سے دور ہو رہا ہے۔ باہر جا کر کسی مسلمان کو پوچھو مسجد کدھر ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا، پوچھو قلب کدھر ہے، فوراً بتا دے گا 2 گلی چھوڑ کر تیسری گلی میں قلب ہے۔ مسجد کا پتہ نہیں پتا مسلمان کو، قلب کا پتہ ہے، جوئے کھانے کا پتہ ہے، ناچ گانے کا پتہ ہے، پوچھو قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں پتا، اس کو حلال کے راستے نہیں پتا، بیچارے کو حرام کے راستے پتہ ہیں۔ بہت سارے واقعات بیان کر سکتا ہوں میں، جس میں باقاعدہ یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہو کر اپنی دنیا پانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اتنا دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر اس کا بیٹا دین کے قریب جائے، سنتوں برے ماحول کے قریب جائے، کوئی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے تو ماں باپ کو تشویش ہو جاتی ہے، تو داڑھی والا ہو جائے گا، تو مولوی ہو جائے گا، تو مسجد کے راستے لے گا، تو تیری دنیا کا کیا بنے گا؟ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیسے بنے گا؟ تو MBA کیسے کرے گا؟ تو MBBS کیسے کرے گا؟ ماسٹر کیسے کرے گا؟ فلاں شعبے میں کیسے ترقی کرے گا؟ فلاں شعبے میں کیسے ترقی کرے گا؟ تو مولوی ہو جائے گا، تو مولانا ہو جائے گا، تو دیندار ہو جائے گا۔ اوپر رہ کر داڑیاں منڈواتے ہیں بچوں کی، مذہبی ماحول سے دور رکھتے ہیں۔ ایک ماں نے ایسا ہی کیا تھا، بچہ مذہبی ماحول سے تو دور ہو گیا، دور ہونے کے بعد پھر نشے کا عادی بھی بن گیا۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا دین کے ماحول میں چلا جائے، اب بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا، نہ دین ہاتھ میں آیا نہ دنیا ہاتھ میں آئی، نشے والا ہو گیا۔ کوئی مر جاتا ہے، کوئی ختم ہو جاتا ہے، کوئی مٹ جاتا ہے۔ آج ہم نے دنیا پر ہاتھ رکھا ہے، اللہ کرے وہ دین آ جائے، ہم دین کی طرف چلیں، اسلام کی طرف چلیں، سنتوں کی طرف چلیں، اسی راستے میں کامیابی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہمیں غلط فیڈنگ ہے، ہمیں غلط بریفنگ ہے، یقین مانیے شروع سے ہی بدقسمتی کے ساتھ شروع سے ہی ہماری تربیت کا عالم بڑا عجیب و غریب ہے۔ پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، اسکول کالج یونیورسٹی پڑھو کماؤ، ایک ہی دھن پڑھو کماؤ۔ آپ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کو پوچھ لو، لاکھوں نوجوان میری تائید کریں گے، بچپن سے ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، بڑا آدمی بننا ہے پڑھو کماؤ، بڑا آدمی بننا ہے پڑھو کماؤ۔ ہمیں مسجد کا راستہ نہیں دکھایا گیا، مدرسے کا راستہ نہیں دکھایا گیا، قرآن کریم کی تلاوت کا راستہ نہیں دکھایا گیا، ہمیں سچ کا راستہ نہیں دکھایا گیا، ہمیں جھوٹ سے بچنے کا راستہ نہیں دکھایا گیا۔ ہاں ماں باپ کی یہ خواہش ضرور تھی کہ بیٹا مجھ سے جھوٹ نہ بولے، دنیا سے جھوٹ بولتا رہے، دنیا کو دھوکہ دیتا رہے، مجھے دھوکہ نہ دے، دنیا کو فریب دے، مجھے فریب نہ دے، دنیا کے ساتھ یہ بدسلوکی کر سکتا کر لے، میرے ساتھ نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ الٹی چال چل رہے ہو۔ یہی تربیت دے دے کر بچے بڑے کیے گئے، کماؤ اور پڑھو۔ اچھا کہاں کماؤ اس سے غرض نہیں، کماؤ، بچہ کما کر شروع کر دے، ماں باپ کو کوئی غرض نہیں کہ کہاں سے کما کر لاتا ہے۔ یقین مانیے آپ لڑکی کی شادی کرنے جائیں کیا پوچھتے ہیں؟ کماتا کتنا ہے؟ سودی ادارے میں پتہ چل جائے کام کرتا ہے، کوئی سے تو فرق نہیں پڑتا۔ فلاں رشوت والے شعبے میں کام کرتا ہے، کوئی سے تو فرق نہیں پڑتا، کماتا کتنا ہے؟ کماتا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، کھلائے گا پلائے گا، بھلے حرام کھلاوے میری بچی کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس بات قسمت، معاذ اللہ میں چوٹ کر رہا ہوں اور جنرل بات کر رہا ہوں، 100% پر بات نہیں کرتا۔ اس قدر دین سے دور، اس قدر دنیا کی محبت، اس قدر مال کی محبت گھر کر گئی ہے۔ شوہر کما کر آنا شروع کر دے، بیوی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آج کل کہاں سے کما رہے ہو، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس، پہلے تو اتنی آپ کی آمدنی نہیں تھی، اس کو بس خرچہ مل رہا ہے، نئے نئے کپڑے مل رہے ہیں، سونے
زیورات مل رہے ہیں، جویلری آ رہی ہے، اس کا کام ہو رہا ہے. بچوں کو بیٹھے بیٹھے باپ نے گاڑی دلا دی، بچے کی موج لگی ہوئی ہے کہ ابا جان کی آمدنی اچھی ہو گئی، ابا جان نے سود کے پیسے کمانے شروع کر دیے، ابا جان نے رشوت لینی شروع کر دی، ابا جان نے ملاوٹ کرنی شروع کر دی، ابا جان نے لوگوں کے حق کھانے شروع کر دیے. تمہیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے. ابا جان حرام کھا کر حرام لا کر تمہیں حرام کھلا رہا ہے، مگر تمہیں آسائشیں مل رہی ہیں، گھر مل رہا ہے، گاڑی مل رہی ہے، جیب خرچی مل رہی ہے، کھانے پینے کے لیے ہوٹلنگ کا کام ہو گیا ہے. تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اب تمہارے ابا جان حرام کما کر لا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں. دین سے دور ہو کر جو دنیا بنانے کی کوشش کرے گا اس کو یزیدیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ سبق ہے آج کا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. جو دین سے دور رہ کر، دین سے منہ موڑ کر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے منہ موڑ کر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے منہ موڑ کر جو اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے یزیدیوں سے، یزید سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور تمام ان گناہوں کو، تمام ان برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جو اقتدار کی ہوس اور اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم کرتے ہیں، انہیں یزید کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اقتدار کا نشہ تھا اس کو، اقتدار کی ہوس تھی اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر حسین بچ گئے تو میرے اقتدار کا کیا بنے گا. رضی اللہ تعالی عنہ اس نے اپنے اقتدار کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا. اوپر رہ کر شہید کروا اس بدبخت نے. وہ پورے کا پورا مجرم ہے اقتدار کی وجہ سے. تو جو اقتدار کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود بچ جائیں گے؟ نہ، اللہ دیکھ رہا ہے. اس ظالموں، اللہ دیکھ رہا ہے. جو بھی ظلم کرتے ہیں سارے کے سارے جانو اللہ دیکھ رہا ہے. جو بھی ظلم کرتے ہیں مال کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں، اس طرح کی کسی بھی محبت کے اندر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، خواہ وہ بیوی کا حق کھا کر ظلم کرتے ہوں، نہیں پتہ چلا بیوی کو، بونڈ لے کر رکھے تھے بیوی کے نام پر، پتہ ہی نہیں ہے بیوی کو کہ اس کے نام کا بونڈ کھل گیا، شور کھا گیا پیسے. بہن کے نام پر پیسے آئے وہ بھی بھائی کھا گیا، بچیوں کے نام پر پیسے آئے باپ کھا گیا، فلاں کے نام پر پیسے آئے یہ کھا گیا، یتیموں کا مال آیا تو وہ کھا گیا، فلاں آیا تو یہ کھا گیا، وہ کھا گیا. کھائے چلے جا رہے ہو، کھائے چلے جا رہے ہو، بیواؤں کے، وارثوں کے، یتیموں کے مال، بیوی کا مال بغیر اجازت شرعی کھائے چلے جا رہے ہو، کھائے چلے جا رہے ہو. ارے کتنا کھا لو گے یار، مرو گے نہیں. اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کس کا مال حق کے ساتھ لیا، کس کا مال ناحق لیا، اور حساب اللہ کو دینا ہے. ارے بندہ کیا کر لے گا، بندہ کیا حساب لے لے گا، حساب تو اللہ کو دینا ہے. جو حرام کھایا اللہ جانتا ہے، جو حرام پہنا اللہ جانتا ہے، جو حرام کمایا اللہ جانتا ہے، جو حرام کھلایا اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، حساب تو اللہ کو دینا ہے. تو یہ جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. ظلم کا انجام بہت برا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. ایک واقعہ میں نے پچھلے دنوں سنایا تھا، ابھی یاد آ رہا ہے، کیونکہ بہت ایسے بھی کام کافی ہوتے ہیں جس کو ہم لینڈ مافیا بولتے ہیں. لینڈ مافیا، زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، خاندان، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، کمزوروں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، زمینیں کھا جاتے ہیں، اس کے ٹکڑے کھا جاتے ہیں. قبضہ مافیا، لینڈ مافیا بھی اس کو بولتے ہیں. ایک دولت مند شخص تھا، اس کے ہاتھ میں زبردست درد تھا. درد نہ جائے اس کے ہاتھ سے، درد نہ جائے اس کے ہاتھ سے. بڑے علاج کرائے، مہنگے مہنگے علاج کرائے، کہتا ہے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا دیا مگر اس کے ہاتھ کا درد نہ جائے. آخر کار جب آدمی بھی گرتے پڑتے پیر فقیروں کے پاس ہی آتا ہے. مانے کے نہ مانے جب سر پر پڑتی ہے نا پھر پیر فقیر یاد آتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی یاد آتا ہے. تو وہ آیا روحانی علاج کروانے کے لیے کسی بابا کے پاس. وہ اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہوئی تھی. وہ لوگوں کو دم کرتا تھا، تعویذ وغیرہ دیتا تھا، صحیح ہو جاتا تھا. اب وہ اس کے بعد علاج کرانے لگا. اس نے بھی
لگ کر علاج کیا، مگر علاج کرتا تھا، علاج میں درد کم کے بجائے بڑھتا تھا. اب وہ بابا جو تھے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. میں علاج پہ علاج کیا جا رہا ہوں، اس سے مضبوط علاج کیا کروں اس شخص کا. اس کا ہاتھ ہے کہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا. چند دنوں تک علاج تو چلتا رہا. بعد میں اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ بڑے لوگ سنتے نہیں ہیں نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو جن کو بڑا ہونے کا بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے. میں بڑا آدمی ہوں، پیسے والا ہوں، یا منصب ہے، یا میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس زمین ہے، کوٹھی ہے، محل ہے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سمجھتے نہیں ہیں. بے وقوفوں کے سردار ہو جو تم سمجھتے نہیں ہو. اچھا انسان وہ جو سمجھ جائے، جو نہ سمجھے نا اور اپنے آپ کو بڑا ہی بڑا کہتا رہے، وہ بے وقوف انسان ہوتا ہے. یہ بھی بڑا آدمی تھا، اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں تھا. اس نے ہمت جمع کی بابا نے اور کہا کہ میں نے تو آپ کا علاج کیا، لیکن میری اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے. ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو. جی کہیے. ماضی میں جھانکیں آپ، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی آپ نے؟ اب سننا تھا کہ اس کا تو دماغ خراب، دماغ ہو گیا. جاؤ اپنا کام کرو، تم سے ایک علاج تو ہو نہیں رہا ہے، صحیح ہو نہیں رہا ہے، اور مجھ پر برس رہے ہو. جاؤ، نہیں کرتا تم سے علاج. وہ جھاڑتا ہوا چلا گیا بابا کو. یہ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، عقل نہیں ہوتی نا اتنی. خیر بات آئی گئی ہوگی. تھوڑے عرصے کے بعد وہ بابا کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا تو وہی شخص خوشی خوشی آتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ بابا اس کے پاس گیا، کہنے لگا اگر میں بھول نہیں کر رہا تو آپ وہی تو؟ بولا ہاں میں وہی ہوں. آپ کا ہاتھ؟ بولا میرا ہاتھ صحیح ہو گیا. ہاں دیکھو کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے. کہ خیریت کیسے ہوا؟ کہا اصل بات یہ ہے مجھے آپ سے معافی بھی مانگنی تھی. آپ کی بات سن کر میں گھر تو چلا گیا، لیکن آپ کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی. میں گھر بیٹھ کر سوچتا رہا کیا، غور کرو ہے کیا. میں ماضی میں گیا، پچھلی اپنی زندگی میں گیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ بات یہ تھی کہ میری کوٹھی تھی، میرا پیسہ میرے پاس شروع سے تھا، کوٹھی بھی تھی. میری کوٹھی کے ساتھ ایک پلاٹ تھا کہ میری خواہش تھی یہ پلاٹ اگر مجھے مل جائے تو یہ میری کوٹھی بڑی عالیشان ہو جائے گی، میں اس کو بڑی کر دوں گا. اب وہ جو پلاٹ تھا وہ ایک بیوہ عورت کا تھا، اس کے کوئی یتیم بچے تھے. میں نے اس سے رابطہ کروایا. اس عورت نے کہا نہیں میں یہ پلاٹ بیچنا نہیں چاہتی ہوں، میں بچے بڑے ہوں گے تو ان کو کام آئے گا. ان کے ابا جی چھوڑ کر گئے. اب مجھے لگی ہوئی تھی کہ پلاٹ مجھے ملے. وہ عورت تھی کہ پلاٹ بیچنے کا نام نہیں لے رہی تھی. میرے اثرت تعلقات تو تھے. اب جن کے تعلقات ہوتے تو ان کو رشوت خور بھی تو ڈپارٹمنٹ میں پڑے ہوئے ہوتے. اس نے رشوتیں دی، انہوں نے رشوتیں لی، جعلی پیپر بنائے 2 نمبر کے، اور پلاٹ اس نے اپنے نام کروا لیا اور تعمیرات کی اجازت بھی لے لی. سب کچھ ہو گیا اور کنسٹرکشن شروع ہو گئی. اب اس عورت کو پتا چلا، وہ دوڑی ہوئی آئی. یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت دور کھڑا اس عورت کو دیکھتا تھا کہ وہ مزدوروں کو ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہا کرتی تھی، اور یہ مزدور ہنسا کرتے تھے کہ پگلی ہے پگلی ہے. مگر میرا کون بگاڑ تھا؟ میرے تعلقات اتنے تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک میری سورسیں تھیں. میرا کون کیا بگاڑ لیتا؟ میں کرتا گیا، میرا مکان بن گیا. وہ عورت چلا چلا کر چلی گئی. مجھے آج اس وقت احساس ہوا کہ ہو نہ ہو اس عورت کی لگتا ہے مجھے بددعا لگی ہے. اب میں نے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا. وہ عورت کہاں ہے؟ پتا چلا وہ تو شہر چھوڑ گئی. میں دوسرے شہر پہنچا، اس عورت سے رابطہ کیا اور اس عورت سے رابطہ کر کے اس کو اپنا درد بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کر دو. تو عورت نے واقعی میرے لیے بد دعا کی تھی. میں نے اس عورت کو اس کی قیمت، اس ایک اور جگہ 2-4 چیزیں ایسی دیں تاکہ اس کیا اور اس کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. اسے معافی مانگی، رویا دھویا، بہت گریا وزاری کی، اور پھر اس عورت سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دے. اس عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کا ہاتھ اچھا کر دے. اس عورت کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ میرا ہاتھ اچھا ہو گیا. تو ظلم کیا تھا اس شخص نے. ظالم دیر سویر پکڑا جاتا ہے. اس کو پکڑا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تعلقات تو تھے، اب سارے تعلقات مل کر اس کا ہاتھ صحیح کر دیتے.
نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ظلم کرے اور اپنی عقل کا استعمال کرے، اور عقل کا استعمال کرنے کے بعد ظلم کرے اور سمجھے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، رات کو سوئے صبح اٹھے پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل ہی چھین لی، عقل ہی چھین لی۔ پتہ ہے عقل جب چھینی جاتی ہے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ پاگل۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل۔ اس کا ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، منہ سلامت، آنکھ سلامت، زبان سلامت، کان سلامت، پیٹ سلامت، سب سلامت ہوتا ہے، مگر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل۔ عقل چلی جاتی ہے۔ عقل کون لے کے آئے گا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی، بندہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا تو جائے گا پاگل خانے میں یا گلیوں میں لوگ پتھر ماریں گے اس کو۔ تو جو لوگ اپنے تعلقات، اپنے اختیارات یا اپنی عقلوں کا یہ جو ناجائز استعمال کر کے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو کرتے ہیں، اور جو دنیا کی دولت کی وجہ سے، دنیا کے مال کی وجہ سے، سیٹوں کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے جو ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، ان سب کو یزید، پلید اور ان کے ساتھیوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یزید کا انجام حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت کر کے ربیع النور شریف کو ملک کے شام کے شہر حمص کے علاقے میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ کتنے سال کی؟ 39 ایئر۔ 40 سال کا بھی نہیں ہو سکا یہ یزید پلید، اور 3 سال اور 6 ماہ اس نے اس اقتدار کے جو بھی کیا مزے لیے ہوں گے، میں تو کیا مزے لیے ہوں گے۔ امام علی مقام کا خون بہانے کے بعد اس کو کیا مزہ آیا ہوگا۔ تھوڑے عرصے کے بعد تو مدینہ منورہ پر اس نے چڑھائی کروائی، پھر آگے جا کر اس نے کعبہ مشرفہ پر چڑھائی کروائی، کتنے تو صحابہ کرام کو اس نے شہید کروایا، کتنے خون ناحق بہائے، اس کو کیا سکون ملا ہوگا یار۔ حقیقت اس کی زندگی میں بڑی عبرت ہے، یعنی مرنے ویسے ہی جو مرنے والا اس کو کیا خوشیاں لے گا، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ اس کی زندگی سراپا عبرت ہے، سراپا عبرت ہے۔ یہ تخت پر بیٹھا اور اس کے لیے مطلب کہ برائی شروع ہو گئی، اس نے اپنی برائی خود ہی مول لی، کیونکہ اس کو اقتدار کی حوث تھی۔ مر گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ان نیک لوگوں کے خون ناحق نے اس کو چین سے کیا رہنے دیا ہوا ہوگا۔ یار آپ کبھی کسی کا دل دکھائیں، اللہ نہ کرے، میں مثال دے رہا ہوں، اور آپ کی طبیعت میں کچھ بھی شرافت ہوگی نا، کسی کا دل دکھا دے آپ بے چین رہیں گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ کو یار میں جلدی سے معافی مانگ لوں، میں جلدی سے اس کو راضی کر لوں، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم سے کسی کا دل دکھ جائے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ یہ کیسا بدبخت انسان تھا جو امام حسین کو شہید اور ان کے رفقا کو شہید کروانے کے بعد یہ تخت پر بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کی محبت سے کاش ہماری جان چھوٹ جائے۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک روز رنگ رلیاں منانے کے بہانے اسے یزید کو
دور ویرانے میں تنہا بلایا، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے، اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر آبدار کے پیدر پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی، بھی لا کر ڈھونڈتے ہوئے اس کے عالی موالی پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کو وہیں، اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب کر آ گئے۔ یہ تھا اس یزید پلید کا انجام۔ کیا ملا ان کو؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، کیونکہ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوسہ، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوسہ، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ ان یزیدیوں نے مصطفیٰ کے قلب انور کو تکلیف پہنچا، ان یزیدیوں نے شہزادی کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب انور کو تکلیف پہنچائی۔ ان یزیدیوں کی وجہ سے آج تک اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں جب یاد آتا ہے کہ کس طرح بھوکا پیاسا رکھ کر ان مظلوموں کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کی محبت اور بڑھتی ہے ہمارے سینوں کے اندر، اور یزید کی نفرت اور بڑھتی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ ہمیں یزید سے سخت نفرت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخت، بلکہ جو یزید سے محبت کرے ہم کو اس سے بھی سخت نفرت ہے۔ ہمیں امام علی مقام سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں ان کے نانا جان سے بہت محبت ہے۔ اللہ ان کی محبت کا صدقہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی یہ بیان کا آخری حصہ چل رہا ہے، یزید پلید کا انجام، اور یزید پلید نے یہ سب کیوں کیا اس کی وضاحت ہوئی تھوڑی سی۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، آپ کی قربانیاں، آپ کی اسلام و دین کے لیے قربانی دینا، مال سے بے رغبتی، یہ سب کچھ بیان ہوا۔ حتیٰ کہ وہ ابن زیاد بد نہاد جو بالکل فرنٹ مین بن کر جس نے یہ سارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ بھی مختار ثقفی کے ہاتھوں صرف 6 برس کے بعد، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، صرف 6 برس کے بعد اسی 10 محرم الحرام کو نہر فرات پر قتل کیا گیا۔ 6 برس کے بعد ابن زیاد بھی مرا 10 محرم کو۔ 6 برس پہلے امام علی مقام بھی شہید ہوئے نہر فرات کے پاس۔ کس کو یاد کرتے ہیں ہم؟ امام حسین کو۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین نے اللہ کے لیے قربانی دی، امام حسین نے اللہ کے لیے قربانی دی، امام حسین نے دین کے لیے قربانی دی۔ اور یہ ابن زیاد بد نہاد یہ مال کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں، منصب کی محبت میں، حکومت کی محبت میں اس نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ آج ہم کو اس سے نفرت ہے، اس سے پیار کرنے والوں سے بھی ہم کو نفرت ہے، اس کو اچھا کہنے والوں سے بھی ہم کو نفرت ہے۔ ہم کو بس امام حسین سے محبت ہے، ان کی قربانیوں سے محبت ہے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ آخر میں تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، مدنی التجا، میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، خدا کا واسطہ
کچھ کیجئے، کچھ کیجئے. بار بار یہ التجائیں مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کی اجتماعیت کے ذریعے آپ سے کیے جاتی ہیں. کچھ کیجئے اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خدا را کچھ اپنا کردار ادا کیجئے. کیا پہلے کبھی سنا تھا آپ نے کہ چھوٹے چھوٹے پیدائشی بچے کوڑے کے ڈھیر پر تھیلیوں میں ڈال دیے گئے ہیں؟ کبھی سنتے تھے آپ؟ یہ ویلفیئر والے بتاتے ہیں کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل ایک دو دن کے بچے ہم کوڑے کے ڈھیر سے اٹھاتے ہیں. کسی کو کتا نوچ رہا ہوتا تھا، کسی کو بلی نوچ رہی ہوتی ہے. یہ بچے روتے ہیں، ہماری نظر پڑ جاتے ہیں، ہم اٹھا کر لے آتے ہیں. بعض مر جاتے ہیں، بعض بچ جاتے ہیں. کبھی سنا تھا؟ اتنے ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں. یہ ناجائز بچے کس بے حیائی کا تحفہ ہیں؟ بے پردگی کا تحفہ ہیں، بے شرمی کا تحفہ ہیں. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجوں کا یہ تحفہ ہے. یہ ناجائز بچے سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی پھیل رہی ہے، اس کا تحفہ ہے یہ ناجائز بچے. ہوس بڑھ رہی ہے، گندی خواہشات بڑھ رہی ہیں، بے پردگی بڑھ رہی ہے، ٹی وی کی سکرین تباہی پھیلا رہی ہے. باہر کالج، یونیورسٹی اور دعوت اور پارٹیز کا ماحول یہ تباہی پھیلا رہا ہے. بچیوں کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، آستینیں ختم ہو گئی، جسم کی نمائشیں شروع ہے. نوجوان لڑکیوں کی طرح اپنا حلیہ بنا رہا ہے، عورت بنتا ہے، اور لڑکی مردوں کی طرح اپنا حلیہ بنا رہی ہے، مرد بنتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردانی وضع اختیار کرتی ہیں، ان مردوں پر جو زنانی وضع اختیار کرتے ہیں. لعنت کی گئی ہے ان کے اوپر. آپ کو نظر نہیں آتا کیا پہلے اتنی شرابیں پی جاتی تھی جتنی آج پی جاتی ہیں؟ کیا پہلے اتنے جوئے کھیلے جاتے جتنے آج کھیلے جا رہے ہیں؟ کیا پہلے اتنے قتل و غارت گیری ہوتی تھی جو آج ہو رہی ہے؟ کیا پہلے اتنی بدکاری تھی جو آج ہو رہی ہے؟ کیا پہلے اتنا ظلم و ستم تھا جو آج ہو رہا ہے؟ کیا پہلے اتنی سود کی گرمی تھی، اتنا سود عام تھا؟ کیا پہلے اتنی رشوت عام تھی؟ کیا پہلے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا جاتا تھا؟ بتائیے پہلے کیا اتنی طلاقیں ہوتی تھی جو آج ہو رہی ہیں؟ اتنی برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بری شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے، بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے، نہ یاروں میں وفا ہے.
گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یا سارے التجا کرو مار کے رسالت میں ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا یا رسول اللہ، کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا مدت سے اسے دور زمان مٹ رہا ہے، وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روح قضا ہے، جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی، اب علم کا نام نہ حکمت کا پتہ ہے، کھوج کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، کھوج کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گم تشت میں ایک قافلہ بے تبلو بنا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ ہمارا حال بہت برا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، آج بھی وقت ہے اگر ہم مان جائیں اور ایک بار پھر ایک نئے عزم، ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھیں اور اپنی اور قوموں کی تقدیریں بدلنے کی کوشش کریں، ایک غیرت ایمانی کے ساتھ، ایک قوت ایمانی کے ساتھ، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر، حرام روزی کو چھوڑ کر، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے علاقوں میں دیکھیں، آپ کے محلوں میں دیکھیں، بہت ساری برائیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتے اور اس کو بدل نہ پاتے تو شدت سے ان کی پیشاب میں خون آ جایا کرتا تھا، ایسی غیرت ایمانی تھی۔ اگر آج ہماری آنکھوں کے سامنے تباہی و بربادی ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، آئے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا۔ ذرا یاد کرو کربلا کے میدان کو، یاد کرو غزوات کو، یاد کرو احد کے میدان کو، یاد کرو بدر کے میدان کو، یاد کرو غزوہ احزاب کو، یاد کرو غزوہ خندق کو، یاد کرو غزوہ تبوک کو، یاد کرو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو، یاد کرو صحابہ کرام کی قربانیوں کو، صدیق اکبر کی جرت کو، فاروق اعظم کی جرت کو، عثمان غنی کی جرت کو، مولا علی کی ہمت کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ہمتوں کو یاد کرو۔ تمہیں خالد بن ولید یاد نہیں آتے، تمہیں حضرت ابو ہریرہ یاد نہیں آتے، تمہیں حضرت اسامہ بن زید یاد نہیں آتے، تمہیں حضرت حنظلہ یاد نہیں آتے رضی اللہ تعالی عنہما، تمہیں امام اعظم کی قربانیاں یاد نہ رہی، تمہیں امام مالک کی قربانیاں یاد نہ رہی، تمہیں امام شافعی کی قربانیاں
قربانیاں یاد نہ رہی؟ تمہیں امام احمد بن حنبل جنہیں روز کے 40 کوڑے مارے جاتے تھے مگر وہ تھے کہ حق پر قائم رہے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، تمہیں ان کی قربانیاں یاد نہیں رہتی؟ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمہم اللہ تعالیٰ، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا انہیں تو فقط اللہ پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو۔ جب سبق کی یاد نہیں رہا اپنے اسلاف کا تو پھر اسلاف کے حصہ لینے کی کیا تم کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ ان کا سبق کی یاد نہیں ہے، ان کی قربانیاں یاد نہیں ہیں، تو پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو؟ وہ ان کی علم و عمل کی جو میراث تھی وہ آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہر کوئی مست مائے ذوق تنے آسانی ہے، آسانی چاہیے، بس آسانی چاہیے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزا، وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پر صداقت۔ جی ہاں، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی۔ آج بھی آل یاسیر کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، آج بھی ان نوجوانوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو نہ کسی شباب کا شکار ہوئے، نہ کسی دولت کا شکار ہوئے، نہ کسی منصب کا شکار ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے ان کو جلتے ہوئے تیلوں میں ڈال دیا گیا، مگر وہ توحید اور رسالت کی گواہی سے باز نہ آئے۔ انہوں نے نہ دولت پر ہاتھ رکھا، نہ مملکت پر ہاتھ رکھا، نہ حسن پر ہاتھ رکھا، نہ کسی اور جمال پر ہاتھ رکھا۔ ان کی سوچ تھی تو ایک ہی تھی کہ آمنہ کا لال ہم سے راضی ہو جائے، پیارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا گیا، حتیٰ کہ اب قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ کسی نے آ کر کہا کہ کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ تمہارے محبوب محمد عربی کو لے آیا جائے؟ وہ تڑپ گئے، کہتے ہیں یہ بات تو بڑی دور کی ہے کہ میں وہاں رہوں اور آقا یہاں رہیں، یہ بات تو بڑی دور کی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہوں، آقا یہاں ہوں۔ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں یہاں ہوں اور میرے آقا کو وہاں کوئی تکلیف ہو جائے۔ ایسے تھے ہمارے صحابہ، ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پر پہ صداقت ان کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نکلیں دنیا کی محبت سے، کاش ہم باہر نکلیں، دولت کی محبت سے کاش ہم باہر نکلیں، ہم بھی کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے کوئی کام کر کے جائیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلی ہوئی پیٹھ کو ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، اے خباب یہ پیٹھ کو کیا ہوا؟ عرض کی، یا امیر المومنین
المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ تلوار لے کر آقا کو شہید کرنے پر آمادہ تھے۔ کفاروں نے مجھے جلتے کوئلوں پر لٹا دیا پیٹھ کے بل، میری پیٹھ کی جلد پگھل گئی، کوئلے بجھ گئے۔ یا امیر المومنین، یہ اس جلی ہوئی پیٹھ کے نشان ہے۔ آپ فرماتے خباب اپنی پیٹھ قریب کر کہ میں اس کو بوسہ لے لوں، میں اس کو بوسہ لے لوں۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ کچھ جوش پیدا کرو، مثل بوقید ہے گنچے میں پریشان ہو جا۔ اٹھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ایک عزم، ایک ولولہ لے کے اٹھو کہ اپنی مساجد کو آباد کریں گے، گناہوں کے خلاف اعلان جائیں گے، گناہوں کے خلاف جنگ۔ مثل بوقید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمرستان ہو جا، ہے تنگ مایا تو درے سے بیاباں ہو جا، کلمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اٹھو، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر۔ جو جنگ میں جس سے حملہ روکتے تھے نا، سپر کہتے ہیں اس کو، اپنی عقلوں سے دشمنوں کے حملوں کو روکو۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عشق رسول، عشق الہی، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء، یہ تیری تلوار ہے، یہ تیری شمشیر ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنے جوش کو، اپنے اس ولولے کو باقی رکھو، اسے مساجد کی آباد کرنے میں اس ولولے کو استعمال کیجئے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے میں استعمال کیجئے، خود اپنے کردار کو درست کرنے میں جذبے کو استعمال کیجئے، کردار کی درستی فکر مدینہ کے ذریعے کیجئے، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پور کیجئے، فکر مدینہ کیجئے، اور بھریے فارم کو اور دیکھیے کہ میرا کردار اب کس منزل کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ کہ جب انسان با اثر ہو، با کردار ہو، تو اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ اثر عطا فرما دیتا ہے، تاثیر عطا فرما دیتا ہے، اس کا کہنا ہوتا ہے، لوگوں کا کرنا ہوتا ہے۔ یہ برائیاں جو معاشرے میں بڑی ہیں، اس کو کوئی بہت ہی بڑا عرصہ نہیں ہو گیا، اگرچہ آہستہ آہستہ بڑی ہے، لیکن جب سے یہ انٹرنیٹ اور میڈیا کی اور تباہی آئی ہے تو یہ بے حیائیاں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اگر یہ ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت پہلے تو اپنا ہی عزم کریں، اپنا ہی عزم کریں، خواہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، موبائل کے ذریعے ہو، ٹی وی کے اسکرین کے ذریعے ہو، آپ آج عزم کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہماری نگاہیں ان بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھیں گی، یہ گناہوں بھرے مناظر نہیں دیکھیں گی۔ عزم کرو، آج کے بعد یہ کان گانے باجوں، فلمیں، ڈراموں، موسیقی کی آوازیں نہیں سنیں گے۔ پکا ارادہ کرے، آج سے گناہوں کا سلسلہ کوئی کیسا جائے خلاص، میں اللہ کی فرما برداری کے ذریعے اپنی زندگی گزاروں گا، اور خدا نہ خواستہ با تقاضۂ بشریت اگر مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اسی وقت اپنے رب کے حضور سچی توبہ بجا لاؤں گا، کان پکڑ لوں گا، مولا معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لو گے، نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، سچی توبہ کریں،
پکے جذبے کے ساتھ اٹھے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے جذبے، دیگر صحابہ کرام کے جذبے جو دور دراز علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو شہر سے نکال دیا جاتا تھا، لیکن اسلام و دین کی دعوت دیتے رہے، خیموں میں جا جا کر دین کی دعوت دیتے رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ضرورت ہے آپ کی، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کا فلسفہ ختم کرنا پڑے گا، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے بازار میں نیکی کی دعوت عام کرنی پڑے گی، اور اسلام و دین کی خدمت میں اپنی زندگی کا وقت دیں. آپ اللہ توفیق دے وقف مدینہ ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وقف مدینہ ہو جائے کہ کوئی کام نہیں سوائے سنتوں کو عام کرنے کے. 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. چلے اس بہانے کوئی میرا نام بھی اسلام و دین کی اور سنتوں کی خدمت کرنے والوں میں آ جائے گا. ہر 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ خود جانتے ہوں گے کہ آپ کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. آج عزم لے کر اٹھیں کہ بس آج سے اب جلد از جلد میں اپنا قرآن درست کر لوں گا، میری تلاوت درست ہو جائے، میری نماز درست ہو جائے، میرا وضو درست ہو جائے، میرا غسل درست ہو جائے. یہ عزم لے کے جائیں. کتابیں پڑھوں گا، مقتدى المدینہ کتابیں لے کے پڑھوں گا. آج سے میری فضولیات، غفلتوں بڑی، گناہ بڑی زندگی کا آج خاتمہ، امام حسین کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، شہیدان اسیران کربلا والوں کا صدقہ. آج سے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا، اور وہ باب سرکار کی سنتوں کے راستے پر چلتا ہوا راستہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.